اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں خدا کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور اگر تو کہنا مانے گا ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے، وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہیں تو وہ تم خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ سو آپ نے دیکھا کہ علامات قیامت کی غلط تشریح یا اپنی تعویل کر دینے سے انسان کتنا جلدی اور کتنا زیادہ مس ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حضرات، بھائیوں بہنوں، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ یہ ایک چینل ہے فرقان قریشی بلاگز، اور کافی سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے اس چینل کو، کیونکہ یہ صاحب بہت ساری گفتگو کرتے ہیں کافی ساری چیزوں کے بارے میں، قصے کہانیاں اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن انہوں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کی پہلی ویڈیو میں نے دیکھی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں۔ انہوں نے اس میں کافی ساری باتوں کی حوالے دیے، تو ایک حدیث جو میں نے سنی، ویسے تو کافی سارے حوالوں میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں ایک حدیث ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں جس حدیث کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، اس حدیث کے اندر کافی ساری تفصیلات موجود ہیں، تو آئیے ذرا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر میں اس کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور ابو زید ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے آپ نے آثار قیامت کے متعلق بتانا شروع کیا، اور آپ بتاتے چلے گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی اور دوبارہ بتانا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ پھر اترے، نماز پڑھائی اور دوبارہ بتانا شروع کیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ ابو زید ابن اخطب اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں صحابہ بتاتے ہیں کہ اس روز نبی علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا کہ جو آپ نے بتا نہ دیا ہو، آپ نے ہر چیز بیان کر دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ یاد رکھنے والے نے انہیں یاد رکھا اور بھولنے والے نے انہیں بھلا دیا۔ حذیفہ بتاتے ہیں کہ اس دن میں نے بھی اللہ کے نبی سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا تھا، بس یہ پوچھنا رہ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ خالی ہوگا تو وہ کیا چیز ہوگی کہ جو مدینہ کو خالی کروا دے گی۔ اب بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حدیث ہے اور یہ جو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اور کچھ اور ریفرنسز بھی ہیں جو انہوں نے ذکر کیے۔ تو نبی علیہ السلام صبح فجر کے ٹائم پہ ممبر پہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے سپیچز پہ سپیچز دی ہیں مغرب تک، جو کہ 12-13 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تقریباً، اگر اندازہ لگا لیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سب دین کا حصہ ہے اور ہمارے لیے یہ ایک اہم معلومات تھیں ساری، اس کو کسی نے نوٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا؟ یہ ساری معلومات کدھر ہیں؟ میں ڈھونڈ کے تھک گیا اس پورے دن کے بارے میں۔ صرف یہ بات ہے کہ یہ اتنی ساری باتیں بتائی گئیں لیکن لکھنے والا کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا، حدیثیں لکھ رہے تھے، حدیثیں لکھی ہیں، اس دن کے بارے میں صرف یہ لکھ دیا کہ یہ ہوا، لیکن جو اندر ڈیٹیلز دی گئیں اہم ڈیٹیلز ہوتی ہیں بھائی، بالکل اہم ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اگر وہ نبی بتا رہے ہیں تو اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں لکھی بھائی؟ کدھر ہیں؟ عجیب بات ہے۔ سو آپ نے دیکھا کہ علامات قیامت کی غلط تشریح یا اپنی تعویل کر دینے سے انسان کتنا جلدی اور کتنا زیادہ مس ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔